اللہ الرحمن الرحیم لقوله عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة وأقرأهم كان أعلمهم لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا فقدمنا الأعلم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مسئلہ چل رہا ہے کہ من ہوا احق بالامامت. او پچھلے صفحے تھے او ہوتے او و اولا ہوتے لکھے البحث الثانی بالامامت کہ کون زیادہ حقدار ہے امامت کا. اچھا جی تو پہلا آیا کہ اعلمہم بالسنہ، اور پس اگر علم میں برابر ہوں تو پس ان کا جو اقرا ہے قرآن پاک زیادہ اچھا پڑھتا ہے. باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت کرائے قوم کی ان کا اقرا لے کتاب اللہ، جو ان میں سے قرآن اچھا پڑھتا ہے وہ کیا کرے؟ قوم کی امامت کرائے. جی ایشا بس دھیان کرے جب پس اگر ہوں برابر کس میں؟ قرات میں، تو پس عالم ان کا سنت کے ساتھ، عالم ان کا فعالمہم بالسنت اے بالفقہ بشریت. جی پیچھے بھی ہے عالم بالسنہ پہلے. اب یہ ہے کہ اگر برابر ہوں تو جو اقرا ہے وہ ہے، اگر اس میں برابر ہوں تو پھر جو ان میں سے عالم بالسنہ ہے وہ، اور اقرا ان کا ہوتا تھا عالم ان کا. وہ صحابہ پاک میں سے جو اقرا تھا جتنا وہ زیادہ اچھا قاری تھا اتنے وہ زیادہ قرآن کا عالم بھی تھا، اس لیے کہ وہ قرآن کو حاصل کرتے تھے قرآن کے احکام کے ساتھ. جی تو پس مقدم کیا گیا حدیث میں کس کو؟ اقرا کو. اور نہیں اس طرح ہمارے زمانے میں پس مقدم کیا جو ہے نا بالسنہ تک ساری حدیث ہے، تو حدیث میں یوں ترتیب ہے، تو وہاں اس لیے کہ ان کا جو اقرا تھا وہ زیادہ عالم ہوتا تھا. سنا جی ہمارے زمانے میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے ہم نے عالم کو مقدم کیا. پچھلا متن بھی حدیث میں تو یوں ہے، تم نے الٹایا کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو قرآن کا زیادہ قاری، اس کا مطلب ہے وہ زیادہ قرآن کا بڑا عالم وہ ہے ان میں سے. جی ہمارے زمانے میں اس طرح نہیں ہے کہ قرات ایک علیحدہ فن ہو گیا اور مسائل سیکھنے کا علیحدہ فن بن گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرو بھائی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا کذالک فی زماننا فقدمنا العالم. یعنی حدیث کا مدلول اقرا کی تقدیم ہے، نہ کہ اور نہیں ہے اس میں وہ جو دلالت کرے اقرا کی تقدیم پر ایسا اقرا جو
یہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ نفین تے نہ، پس مقدم کیا ہم نے عالم کو اس پر بالقیاس۔ اچھا جی واپس چلو، یا القوم جی رواہ الجماع الا البخاری نصب الرایا، پس اگر تو یہ کہے کہ یہ حدیث نہیں صلاحیت رکھتی دلیل بننے کی عالم کی تقدیم پر، اس لیے کہ باوجود ہونے اس کے ظاہر کے خلاف یہ مستقیم نہیں ہے، اس لیے کہ نصب ظاہری دلالت کرتی ہے کس کی تقدیم پر، جیسا کہ وہ مروی ہے کہ ان سے پڑھے نکل، نہ کہ عالم کی۔ تو البتہ اگر کہا جاتا اگر کہا جائے کیا کہ اقرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کا، تو ہم کہیں گے کہ مدعا تو عالم بالسنہ کی تقدیم ہے، یعنی ان کے افقہ فی دین اللہ کی، اور اقرا ان کا اگرچہ عالم ہے ان کا بے احکام الکلام، تو پس ہے کتاب، تو پس نہیں لازم آئے گا اس سے یہ کہ ہو وہ، حتیٰ کہ ہو جائے، اور نہیں صحیح دلیل علی قولی فَإِن تَصَابَوْا فَاقْرَؤُوهُمْ، جیسا کہ وہ ظاہر ہے، باوجہ ظاہر ہونے اس بات کے کہ نئی دلالت نص کے لیے اقرا کی تقدیم پر ان کے برابر ہونے میں علم سننا میں۔ یہ سوال ہے، جواب یہ بیں طور کے جائز ہے یہ کہ ہو حدیث دلیل عالم بالدین کی تقدیم پر، بیں طور کے کہا جائے کہ نصب عبارت ہی اگرچہ دلالت کرتی ہے اقرا کی تقدیم پر، پس وہ دلالت کرتی ہے علی تقدیم الافضل فل، یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جو افضل ہے اس کو آگے کریں جی، اور احوج فل احوج، جس کی طرف زیادہ محتاجی ہے۔ پس اقرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کانا افضل زمانے ہی شرعت الاسلام میں ہے، کہ وکان القاری، کہ قاری صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے درمیان پہچانا جاتا تھا بے صفوت لون ہی ونو جی کیے سفرت بنا انج ہونا چاہیے، پہچانا جاتا تھا اپنے رنگ کے پیلا ہونے کے ساتھ، اور اپنے جسم کے کمزور ہونے کے ساتھ، اور اپنے رونے کی کثرت کے ساتھ، جب کی روتا تھا جب ہنستے تھے لوگ، اور پریشان ہوتا تھا اس کا دل جب لوگ خوش ہوتے تھے، اور وہ روزے رکھتا تھا جب لوگ روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے نہیں اس کے علاوہ بات ہے۔ پس وہ اس صفت کے ومن، وہ شخص کے یہ صفت ہے اس کی، پس وہ تو افضل ہے، خام ٹھیک کری میں سفرت ہونا چاہیے جی۔ تو لہٰذا جب سرکار کے زمانے میں جو ہے وہ اس طرح تھا تو وہ ہوگا وہ احق بل، بہرحال ہمارے زمانے میں پس نہیں معائنہ کیا گیا اس قرات کا کہ جو قرآن کا عالم ہے اس کی حالت یہ ہو، رنگ پیلا، جسم کمزور، زیادہ رونا، چونکہ اس کے سامنے قرآن ہے، ہر وقت آیتیں ساری ہیں، تو جب لوگ ہنسیں وہ رو رہا ہے، لوگ خوش ہوں وہ پریشان ہو رہے ہیں، بے آخرت میں کیا بنے گا۔ اور وکان العالم، اور ہو گیا عالم احوج، اقرا سے، ہمارے احوج منی جس کی طرف زیادہ محتاجی ہو ہمارے زمانے میں، اور جائز ہے یہ کہ کہا جائے کہ دلیل علی قول فین تصاب، بین طور کے کہا جائے کہ نص کا ظاہر واجب کرتا ہے اقرا کی تقدیم کو علی الکل، لیکن ہم نے چھوڑ دیا حدیث کے ظاہر کو عالم کی تقدیم میں بدلالت ہی، کیونکہ حدیث دلالت و نص کے طور پر بتاتی ہے کہ جو افضل ہے اس کو آگے کریں، جو اس کو آگے کریں۔ وَأَقْرَأُهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ
جواب ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے تمسک بالحدیث مذکور سے، اور جواب دیا طرفین کی طرف سے وَأَقْرَأُهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَهُ بِأَحْكَامِهِ، علامہ جیسا کہ روایت کی گئی ہے، یہ بات روایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے سورۃ البقرہ کو محفوظ کیا 12 سالوں میں، حفظ کیا میں نے معنی نہیں کیا، یعنی احکام کے ذریعے کتنے سالوں میں، اے نہیں باب کند ذہن سن سورہ بقرہ نازل کدوں شروع ہوئی ہے تو مکی کدوں ہے، اصلے گل ثابت کرنے جی سنیں جی اے وَاتَّقُوا یومًا تُرْجَعُونَ کیڑی صورت ہے جی بقرہ ہے جی، تو مشہور ہے کہ سب تو آخری آیت ہے نازل ہوئی ہے، سنیں جی تو سورہ بقرہ پوری ہونی ہے تو کم پورا ہونا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی اب پس اگر برابر ہوں کس میں علم میں تو پس ان کا اقرا بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت کرائے قوم کی، ان کا اقرا لکتاب اللہ تعالی، پس اگر برابر ہوں تو پس ان کا عالم بالسنہ، اور اقرا ان کا تھا عالم ان کا اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاصل کرتے تھے قرآن کو، تلقی قبول کرنا حاصل کرتے تھے قرآن شریف کو، قرآن شریف کے احکام کے ساتھ، پس مقدم کیا گیا اقرا کو حدیث میں، اس لیے مقدم کیا گیا، اور نہیں اس طرح ہمارے زمانے میں۔ اب یہ صاحب ہدایہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں جی، کہ ہمارے زمانے میں جو اچھا قاری ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کو قرآن کا معنی اور مطالب اچھے طریقے سے آتے ہوں جی۔ یہ پس مقدم کیا ہم نے عالم کو، بس اگر برابر ہو علم میں تو ان کا اقرا بوجہ قول آقا تو ان کا اقرا کیا کرے احق امامت ہے، بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے امامت کرائے قوم کی، ان کا اقرا کتاب اللہ، بس اگر وہ ہوں برابر تو ان کا عالم بالسنہ، اور اقرا صحابہ پاک کا تھا عالم ان کا، اس لیے کہ صحابہ پاک حاصل کرتے تھے قرآن کو قرآن کے احکام کے ساتھ، بس مقدم کیا گیا حدیث میں، اور نہیں اس طرح ہمارے زمانے میں، بس ہم نے مقدم کیا عالم کو۔ فَإِن تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ علیہ السلام من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، بس اگر برابر ہوں سارے علم میں تو پس جو ان کا زیادہ ورع والا ہے، زیادہ ورع، او تھلے دیکھو تقویٰ ہے محرمات سے بچنا، جو محرمات سے بچ گیا نا اس کو متقی کہہ سکتے ہیں، ورع ہے محرمات سے آگے چل کر شبے والی چیزوں سے بھی بچنا، یہ ورع ہے، یہ ورع ہے، بلے بلے اتلا درجہ ہے، کس تو تقوی تو اتلا درجہ، فتح القدیر چگالے میں لکھی جائے۔ اچھا جی، تو پس ان کا اور بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، جس نے نماز پڑھی کسی عالم تقی کے پاس، عالم متقی عالم کے پیچھے، گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہے نبی کے پیچھے جی۔ اچھا جی، اور دیکھو نا ذرا، فَإِن تَسَاوَوْا جی،
حاذا لیسا فی لفظ الحدیث فی ترتیب الامامت، جی محض حدیث میں عالم کے ذکر کے بعد ذکر ہے ان کے اقدم کا ضروے، لیکن ہمارے اصحاب نے، فقہا نے، حنفیوں نے بنایا ہے ہجرت کی جگہ کس کو؟ اس لیے کہ ہجرت ہو گئی تھی منقطع صحابہ پاک کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد، تو بنایا فقہا نے ہجرت عن المعاصی کو، کس کو؟ جگہ اس ہجرت کے، جی حدیث پاک یا رسول اللہ افضل ہجرت، فرمایا ان سے رک جانا جن سے اللہ نے روکا ہے، ان سے ہجرت کر جانا، یہ افضل ہجرت ہے۔ تو جی اس ہجرت کی جگہ یہ ہجرت ہے، کیڑی؟ ہجرت انل، اس لیے کہ ان کا قدم ازرو ہجرت کے ہوتا تھا ان کا عالم بالسنہ، اس لیے کہ وہ ہجرت کرتے تھے احکام کے تعلم کے لیے، پس اس وقت زیادہ ہو جاتا ورا، تو یہاں رکھا ہے ورا کو جو ان کا ہو رہا ہے، فَأَوْرَعُهُمْ، جی ورا اخص ہے، اس لیے کہ ورا چھوڑ دینا محرمات اور شبہات کو، اور تقوی صرف اول ہے کیا؟ اچھا جی، من صلی خلف عالم، اور عقلی دلیل، اور اس لیے کہ مستحب فی الخلافت یہ کہ مقدم کیا جائے عالم وارے تقی کو، یعنی بڑا امام جو ہے، بڑا امامت کبریٰ کی، وہ ایسے کل تو بول چاہ، امامت کبریٰ کے لیے یہ بندہ مستحب ہے، عالم وارے تقی، اور یہ جو ہے یہ تو امر دنیا کے لیے ہے کہ اس نے تو نظام چلانا ہے، تو پس البتہ یہ کہ مستحب ہو یہی آگے کرنے میں کس میں، حالانکہ یہ تو یہ اولا ہونا چاہیے، یہ اولا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جی۔ اچھا جی، روایت کی امام طبرانی نے مرفوع حدیث، اے دیکھو کہ اگر خوش لگے تم کو یہ بات، یہ کہ قبول کی جائے تمہاری نماز، تو پس چاہیے کہ امامت کرائیں تمہارے علماء، تمہاری امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کیونکہ علماء تمہارے وفد ہیں تمہارے درمیان اور تمہارے، سبحان اللہ۔ واخرج الحاکم والبہقی لہم نحوہ، بہرحال حدیث مذکور کے لفظ جو کتاب میں ہیں یہ اس طرح نہیں پائے گئے جی، بلکہ بعض محدثین نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ جو آئی ہے کہ گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک، عنایت عبارت ہے نہ آ رہی، میرے نزدیک یہ حدیث ماخوذ ہے اس حدیث سے کہ علماء امتی کا انبیاء ہے، اور یہ حدیث مشہور ہے، لوگوں کی زبانوں کے درمیان ذکر کیا، اس کو علامہ سیوطی نے نموذج اللبیب میں، حافظ عینی نے شرح خطبۃ الکتاب میں بغیر سند کے لیکن ذکر کیا، سخاوی نے مقاصد الحسنہ میں کہ یہ حدیث نہیں پائی گئی۔ اگے جی، پس اگر برابر ہوں تو پس ان کا اورا بابجا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس نے نماز پڑھی عالم متقی کے پیچھے، گویا اس نے نماز پڑھی نبی کے پیچھے جی، لہذا چونکہ وہ شرح پر میں آپ نے پڑھ لیا ہے نا جی، تو بدر الدین عینی دی شرح دیکھ لو، اس جگہ ہوتے انہیں بس بارے جڑا حدیث دا تبصرہ کیتا اس نے قبول کرنا ہے، مت اتوں پڑھ کے سنا دیو، جس لئے اعتراض ہو جائے تو پھر حدیث نے اور کتاباں لبیا
پوری تسلی کر کے تو پھر پہنچائی قائم جی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نے نماز پڑھی عالم متقی کے پیچھے بس گویا اس نے نماز پڑھی نبی کے پیچھے شاباش شاباش فاسنہ کہ فاسنو یہ سارے مرفوع آ رہے ہیں پیچھے تو مرفوع سر ان کی بنے ہیں پچھو عالمو اقراؤ اوراؤ تیتھے آ کے نصب آ گئے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہما ولأمہما اکبرہما سنا ولأن فی تقدیمہ تفسیر الجماعت اور اگر برابر ہوں سارے ورا میں ہے وہ زمانہ کدے گیا وہ دور کدے گیا پس اگر سارے برابر ہوں ورا میں تو پس ان کا احسن جو ان میں سے عمر میں بڑا ہے جو ان میں باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو ملیکہ کے 2 بیٹوں کے لیے جو سونیا فرمایا تھا وہ سفر دے جا رہے سن فرمایا کہ چاہیے کہ امامت کرائے تم دونوں کی جو بڑا ہے اضروے سالوں کے وہ کیا کرے امامت کرائے سنیں اے شاباش سے اور اس لیے کہ بڑے کے آگے کرنے میں تکثیر جماعت ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہے لوگ اس کے پیچھے زیادہ جمع ہو جائیں گے جی فَأَسَنُّهُمْ اچھا جی نہیں ذکر کیا انتصاب اور ذکر کیا ہے ان کے صاحب دایا کے غیروں نے کہ جو اگر اس میں برابر ہوں تو جو خلق میں احسن ہے وہ آگے ہوگا اگر اس میں بھی برابر ہیں تو پھر ان میں سے جو چہرے کے اعتبار سے سونا ہے اصبح صبیح وہ آگے ہو اچھا سما جو ان کا حسب نسب میں اعلیٰ ہے اس میں برابر ہو تو پھر جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہے وہ آگے ہو یعنی باقی پچھلی کتابیں پڑھے جی سارے جی جی اے شاباش ہے جی پس اگر برابر ہوں تو پس ان کا عمر رسیدہ وہ جماعت کرائے بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن ابی ملیکہ کے 2 بیٹوں کے لیے چاہیے کہ امامت کرائیں تم دونوں تو چاہیے کہ امامت کرائے تم دونوں کی جو بڑا ہے تم دونوں سے سالوں کے اعتبار سے جی پس اگر برابر ہوں تو ان کا عمر رسیدہ ہوگا اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو ملیکہ کے 2 بیٹوں اور چاہیے کہ تمہاری امامت کرائے تم میں سے بڑا ذمہ سالوں کے اگے وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ تَقْصِيرَ الْجَمَاعَةِ ان تو پڑھا دیتا ہے معنی میں کرا دیتا ہے سمجھا بھی دیتا ہے ان کی تقدیم میں ان کی کیس کی تقدیم میں جماعت کی تکثیر ہے پڑھائی کو نہیں گل میرے یارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ اور مسئلہ شروع وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّقُ عَلِ التَّعَلُّمِ اور مکروہ ہے غلام کو آگے کرنا کیوں جی اس لیے کہ غلام نہیں فارغ تعلم کے لیے انہیں ہمیں کو نہیں کیتا ہونا نہیں بھائی دین پڑھنے کے لیے فراغت نہیں ہے وہ اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے اس لیے اس کو مسائل نہیں آتے تو اس کو آگے کرنا کیا ہے مکروہ ہے جی اب یہ پڑھتے رہنا یہ سارے کیوں آگے نہیں ہو سکتے تو پھر ذرا نا شیشہ لے کے اتنے بھی ذرا ویکھا جی 2 سجدہ نو چھڈ کے باقی سارے نو کہ بھی کیا ہے شیشے وچ کی نظر آ رہے ہیں جی
وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ اگر تو سوال کرے کہ روایت کی گئی ہے ابو سعید سے جو آزاد کردہ غلام ہیں ابو اسید کے کہ انہوں نے کہا کہ دعوت کی میں نے ایک جماعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک سے، ان میں حضرت ابو ذر غفاری جیسی ہستیاں بھی تھیں، پس نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے مجھے آگے کیا اور میں ان دنوں میں ابھی غلام ہی تھا، مولا نہیں بنا تھا، کوئی آزاد کردہ نہیں بنا تھا، ابھی غلام تھا۔ اب یہ سوال ہے، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ غلام کو آگے کرنا مکروہ نہیں ہے، وگرنہ البتہ صحابہ پاک نہ اس کو سنیں۔ تو جواب دیا گیا کہ یہاں ایک اور چیز مانے آ گئی تھی۔ جواب دیا بائیں طور کے صحابہ پاک نے اس کو مقدم کیا اس لیے کہ وہ صاحب گھر تھا، صاحب منزل تھا، اور صاحب منزل احق بالامامت ہوتا ہے، صاحب منزل احق بالامامت ہوتا ہے۔ وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر اور عبد جب کہ برابر ہوں قرات میں اور علم میں اور برا میں تو نہیں ترجیح دی جائے گی۔ تے گل تکل لگ دی ہے کہ بے مقصد جڑا امامت کو وہ اگر غلام بچ بھی حاصل ہے تو ٹھیک ہے جی، غلام ہونا تو عیب نہیں نا، یہ ٹھیک ہے جی۔ اگے لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ یہ دلیل نہیں جاری ہوتی اس غلام میں جس کو مولا نے فارغ کیا کس کے لیے، لہذا یہ کلیہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو کوئی اعتراض نہیں، جرا پڑھے ہو ٹھیک ہی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مکروہ ہے تقدیم غلام کی اس لیے کہ غلام نہیں فارغ تعلم کے لیے جی، اس لیے کہ غلام نہیں فارغ تعلم کے لیے، والآرابی لأن الغالب فی یہ سارے تقدیم دا مضاف لے بننے نہیں ہے تفدے ذریعے لے، لأن الغالب فیہم الجہل اور مکروہ ہے تقدیم کی کیڑی شے تقدیم جماعت واسطے انہوں امام بنانے دی، مکروہ ہے تقدیم آرابی کی دیاتی اس لیے کہ غالب ان میں کہ اتنے کوئی پڑھان والا بندہ نہیں ملیا ہونا تو انہوں مسئلے کو نہیں پتا، انہوں مسئلے کوئی نہیں پتا۔ والآرابی من ہوا من یسکن العربی ہو یا کوئی بھی ہو جی، سنیں جی۔ والآرابی لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار نہ امامت کرائے ہرگز عورت رجل کی اور نہ امامت کرائے آرابی، اور مکروہ ہے تقدیم آرابی کی اس لیے کہ غالب ان میں جاہل ہے، اور مکروہ ہے تقدیم آرابی کی اس لیے کہ غالب ان میں جہل ہے، والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دینه اور مکروہ ہے تقدیم فاسق کی، وقال مالک لا یجوز خلف، ان دے پیچھے ہندی کوئی نہیں، جو فاسق ہے نا اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے اس کو آگے کرنا امام بنانا کیا ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بندہ فاسق کون ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف کام کرے، اس لیے کہ اس نے نہیں اہتمام کیا اپنے دین کے معاملے کا، تو پھر اس کو دینی عہدے کی عزت کیوں دی جائے، جب یہ اس کے قابل نہیں ہے تو اس کو یہ عزت کیوں دی جائے جی، سنیں جی اے شاباش جی۔ اور مکروہ ہے تقدیم فاسق کی اس لیے کہ نہیں لحاظ کرتا وہ اپنے دین کے معاملے کا، اور اہتمام دھیان رکھنا جی۔ اور مکروہ ہے تقدیم
फासिक भी इसलिए कि वो नहीं लिहाज करता अपने दीन के मामले का बालक लिअन्नहु ला यतमक्कन नजासता और मकरू है तकदीम नाबीने की इसलिए कि नाबीना नहीं बच सकता नजासत से बस बब नबीने होने के। ते पिछे पढ़िया किताबें च अगर वो साफ सुथरा है उनका कोई ध्यान रखने वाला है सारा कुछ है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम ਨੂੰ इमाम बना के जाते सन जी। और मकरू है तकदीम नबीने की इसलिए कि नहीं बचता वो नजासत से यानी उसको पता नहीं चल सकता आपको गंदगी लग गई है नहीं जी। है तकदीम नबीने की इसलिए कि वो नहीं बचता नजासतों से ववलदिस ज़िना लिअन्नहु लैसा लहु अबून युसफ़िफुहु फयग़लिबु अलैहि अल-जहल सब्र। और मकरू है तकदीम वालदुज़्ज़ना की किसकी शादीशुदा दे घर जेड़ा बच्चा पैदा है दब्बे आख्या मेरा नहीं हराम दा ये हरामी नहीं हुंदा ये हलाली है जी। सुने ये सी कि औरत कंवारी ने बच्चा जम दिता है या औरत नूं तलाक हुई है 2 साल गुजर गए बाद विच बच्चा जम दिता है ये वालदुज़्ज़ना है। ना इहदी मां नूं गोली मारनी ते ना इहनूं गोली मारनी। सुनिया जी हलाली अल्लाह दी ज़मीन ते वे ते वो भी अल्लाह दी ज़मीन ते उहनूं भी अल्लाह ने पैदा कीता है जी। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ ਹੈ नहीं समझे ही। और मकरू है तकदीम वालदुज़्ज़ना की इसलिए क्यों मकरू है जी इसलिए कि नहीं है उसके असल मौली फजील दलीला उते टेले भी ये अगर वजह पाएगी तो ता मकरू है वजह नहीं तो फिर नहीं। इसलिए कि नहीं इसके लिए बाप ऐसा बाप जो यो सक़फ़हू है यो अदबहू कि उसको अदब सिखाए। अदब ये नहीं कि भी बहना कि मंजी उत्ते बस दीनी तालीम मुराद ये अदब है। तो सुने ही और जो साढ़े उर्फ जो अदब एक और शायद का नाम बन गया है कि पीरां दे सामने कुक्कड़ खड़ोता कसम अल्लाह दी मैंने वेख्या सामने हज़रत साहब सामने एडा मुअद्दब बंदा मैं नहीं वेख्या। जदों कुलिये बन गए ने जी उदों दीन की तालीम का क्या मतलब रह गया। अदब सारा दीन विच एक कुरान पाक दे मुताबिक दीन दे मुताबिक जिंदगी गुजारनी ये अदब है सारा। अदब ये वे इनके खिलाफ अदब नहीं है। तो जो उसको क्या करे अदब सिखाए लिहाजा गालिब होगा उस पर बेअदबी के जाहल। तब जाहल को यो सक़फ़ों के साथ जोड़े ना जी कि उसको दीन सिखाने वाला कोई बाप नहीं है जो उसको पढ़ाए तो लिहाजा उसमें क्या गालिब है जहालत गालिब है नहीं ऐसा बस। अच्छा जी वाले अन्ना फिर पढ़े और मकरू है तकदीम वालदुज़्ज़ना की इसलिए कि नहीं है उसके लिए अब जो दीन पढ़ाए उसको बस गालिब होगी उस पर जहालत जी। लैसा लहू अबुन और ना ही वो है जो कायम हो मकाम अब के जी। तो काजियों की शरई जिम्मेदारी होती है ऐसे बच्चों की कफालत और ध्यान जी। और मकरूह है तकदीम वालदुज़्ज़ना की इसलिए कि नहीं है उसके लिए अब जो दीन पढ़ाए उसको बस गालिब है उस पर जहाल। अब ये मुश्तरका दलील है सब की और इसलिए कि इनके आगे करने में जमात की तनफीर है कि ये ग़ुलाम है जी ये देहाती है जी फासिक है जी नबीना है वल्दुज़्ज़ना है। अब ये दलील मुश्तरका है सब की तो तनफीर जमात हो जाएगी तो लिहाजा बंदे नसाने की ने फ़युकरा हो समझे ही। और इसलिए कि इनकी तकदीम में तनफीरुल जमात है
لہذا بس مکروہ ہے کیا ان کو آگے کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔ ان کی تقدیم میں تکفیر اور جماعت ہے، بس مکروہ ہے جی وین وَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ لِقَوْلِهِ علیہ السلام صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ۔ اور اگر لوگوں نے ان کو بین تقدم ہوں جی، اور اگر یہ آگے ہو گئے یا لوگوں نے ان کو آگے کر دیا تو جازا تو جائز ہے، تو کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز پڑھو ہر نیک اور ہر فاجر کے پیچھے جی۔ او بیخو او کل بر و فاجر جی، یہ شامل ہے جماعت اے سارے عبد عرابی فاسق اعمیٰ ولد الزنا، کیونکہ نہیں ہے کوئی بھی مسلمان مگر وہ داخل ہے ان دو مقدموں میں، کیڑا بار تے فاجر بھی سارے مسلمان ہوندے نے جی، سنیں جی، تو فرمایا کہ ہر ایک کے پیچھے پڑھو، تو لہٰذا یہ اس میں داخل ہیں سارے، تو نماز جائز ہے جی۔ اچھا جی، اور اگر آگے ہو گئے یا لوگوں نے آگے کر دیا تو جائز ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز پڑھو ہر نیک اور فاجر کے پیچھے۔ شاباش جی، اگر یہ آگے چلے گئے یا لوگوں نے آگے کر دیا چلے گیا کدھر ختم تو چلے گیا، آگے ہو گیا کہ چلے کدھر گئے جی، یعنی نماز پڑھائی ہے مطلب ہے آگے چلے گئے، ہاں چنگی گل ہے۔ فاجر کے پیچھے ایک منٹ وہ دیکھا جو حدیث او نشان نظر آیا کہ کون نظر آیا؟ الدار قطنی من طریق مقبول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بہ وزاد وہاں یہ اس کے بعد یہ لفظ بھی ہے، اور نماز پڑھو ہر نیک اور فاجر پر، یعنی گناہگاراں دا بھی جنازہ پڑھو جی، اور جہاد کرو ہر نیک اور فاجر کے ساتھ، یعنی تھوڑا سپہ سالار بار یا تو کیا کرو؟ جہاد کرو جی۔ اچھا، ایک لفظ یہ ہے کہ جہاد واجب ہے ہر امیر بر کے ساتھ، امیر بر ہو یا، اور صلات واجبہ ہے ہر مسلم کے پیچھے نیک ہو یا، اگرچہ وہ کرے کبائر، او تھلے لکھا جائے والا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک حدیث کے لفظ ہیں سَيَلِيكُمْ بَعْدِيَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ، میرے بعد ان قریب تمہارے جو پیشوا ہوں گے، کچھ نیک ہوں گے کچھ فاجر ہوں گے، ان کی بات سننا، اطاعت کرنا، نماز ان کے پیچھے پڑھنا۔ اگلی حدیث کے لفظ ہے کہ نہ تکفیر کرو اپنے قبلے والوں کے اگرچہ وہ عمل کریں، اور نماز پڑھو ہر امام کے ساتھ، اور جہاد کرو ہر امیر کے ساتھ، اور نماز پڑھو ہر میت پر جو اہل قبلہ سے ہے۔ عن ابن عمر رافع فرمایا نماز پڑھو اس شخص پر جو کہے لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی نماز جنازہ، اور پیچھے پڑھو اس کے بھی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز تمہاری ہو جائے گی۔ اخرجہ الدار قطنی جی۔ عن ابن مسعود رافع قال، تین کام سنت سے ہیں، نماز پڑھنی ہر جی، تو فرمایا مرفوع حدیث، فرمایا کہ لاکا صلاتہ وعلیہ، تیرے لیے اس کی نماز، یعنی تیری نماز ٹھیک، اس پر گناہ ہے جی۔ اچھا، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع کے دین کے اصل سے ہے نماز پڑھنے ہر بر اور فاجر کے
پیچھے اگلی حدیث ہے کہ نہ تکفیر کرو کسی ایک کی کیسے، اور نماز پڑھو ہر امام کے پیچھے، اور جہاد کرو ہر میر کے ساتھ۔ سنیں ہی او خدا واسطے ہوئے، ہاں جی شابہ جی، قوله عليه السلام من أما قوما فليصلي بهم صلاة أضعافهم فإن فيهم المريض والقميل وذا الحاجة۔ بحث ثالث آداب الامامت نظر آ رہے ہیں؟ ابلاغ یطول تو لکھا، البحث الثالث آداب الامامت کو نہیں لکھا ہے؟ جان نکل گئی تیری تو نہیں تو ہوں سمجھ لانا بھی امامت کے آداب، اور نہ لمبا کرے امام، تھلے کی لکھے ہیں نہ لمبا کرے امام لوگ مقتدیوں کے ساتھ نماز کو، چوکھا لمبا بس سنت ہوئی۔ بابجا قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو شخص امامت کرائے کسی قوم کی، چاہیے کہ نماز پڑھائے ان کو ان کے ادب کی نماز، یعنی ان میں جو کمزور ہیں نا ان کا لحاظ کرے، ان کا، کیونکہ ان میں مریض ہیں، بوڑھے ہیں اور حاجت والے ہیں۔ لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ تسبیح رکوع سجود میں ایک کر دیں اور عطایات چھوڑ دیں اور قومہ جلسہ بھی چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور نماز پوری تو انہوں گھنٹیاں تک لمحہ کرنا اس کو منع کیتا ہے جی ہاں جی۔ تو اگر سارے صحت مند نے کہہ دینے جا مہربانی ہمیں ایک سپارہ پڑھائیں تو زندہ باد، ماشاءاللہ جی، پیچھے پڑھے نہیں ہیں کہ راغبین ہوں تو پھر اتنا پڑھے جی، یاد ہے؟ ولا یطولو، مراد تطویل منفی زیادتی علی مقدار سننا پر زیادتی، اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو اس سے منع کیا گیا۔ سنیں اے شابہ جی، اور نہ لمبا کرے امام مقتدیوں کے ساتھ نماز کو، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو امامت کرائے کسی قوم کی، تو پس چاہیے کہ نماز پڑھائے ان کو، پس چاہیے کہ پڑھائے ان کو ان کے عزف کی نماز، وہ قوم کی، قوم کے عزف، کیونکہ قوم میں یہ جڑی پیچھے قومیں مریض ہیں اور کبیر ہیں اور حاجت والے ہیں جی۔ ان کو نہ لمبا کرے امام مقتدیوں کے ساتھ نماز کو، بھلا بندے لمبے کر لینے چھکے، جس نے امامت کرائی قوم کی، بس چاہیے کہ پڑھائے۔ یہ قوم تو مراد ساڈی قوم نہیں ہے کہ بھی ایک قوم تسی کہو جی قوم دا امام ہوندے کوئی بندے رلے ملے ہوندے نے جی، پٹھے پاسے مرو۔ اے عربی وچ جڑے 10 بندے اکٹھے انہوں قوم ہی آندے نے جی، ساڈے کول قوم دا معنی ہو رہے جی، تھوڑی قوم کی ہے جی، جی تھوڑی قوم کی انسان، کیونکہ قوم میں مریض ہے اور قوم میں مریض ہوتے ہیں، کبیر ہیں، ذل حاجت ہے جی۔ لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالغراب۔ اور مکروہ ہے، تھلے کی لکھے بلاؤ بول چاہ مر گئے اسے، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے یہ کہ نماز پڑھیں وہ اکیلی جماعت کے ساتھ، اے منفردات من الرجال، مرداں دے پیچھے پڑھن پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مقتدی بھی عورتاں تے امام بھی عورت ایک ہی ہے،
اس لیے کہ یہ جماعت نہیں خالی محرم کے ارتکاب سے. وہ محرم کون ہے؟ ترک سنت، یعنی مکروہ کراہت تحریم، یہ محرم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کھڑا ہونا ہے امام کا صف کے وسط میں، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. بلے 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 بلے، پیچھے کون نے؟ عورتوں نے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، صف وچ کھلوے. آئے پس مکروہ ہے مثل ننگوں کے. ننگوں کا امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ جماعت ننگوں کی مکروہ علیحدہ علیحدہ ہو کے نماز پڑھن دی. سمجھے ہی؟ او دیکھو بل جماعتو نظر آ رہے، اور لا تخلو عن ارتکاب بل جماعت و سنت، اور ترک اس کا جو کیا ہو یہ اولا ہے، یعنی مکروہ کا سنت پر عمل کریں تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوتا ہے، تو وہاں سنت کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جس کے کرنے سے کیا ہو مکروہ تحریمی کا. انہیں قانون تو پڑھتے رہتے ہو لیکن وہ دماغ تا نہیں جاندے بھی جو ماحول ہی نہیں ہے ساڈا جی، ساڈا اس نال تعلق ہی نہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے ہائے. اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے یہ کہ نماز پڑھیں اکیلی جماعت کے ساتھ. اکیلی مطلب صرف عورتیں متا کہ کلی عورت نہیں مراد، مرد نال کوئی نہیں. اچھا جی، اس لیے کہ یہ جماعت نہیں خالی محرم کے ارتکاب سے، اور وہ امام کا کھڑا ہونا صف کے وسط میں، لہذا پس مکروہ ہے جیسا کہ ننگے. اور پنڈاں وچ بھی مولویاں دی بیویاں عید پڑھاندیاں جے، اور جتھے مرداں دی ٹھیک نہیں بھی وہ بی بی جی عید پڑھائی ہے جی. کیا بات، صلاح تسبیح دی جماعت کرے بی بی جی نے. وہ جماعت جڑی مرداں دی بھی مکروہ ہے، کیڑی؟ اللہ سبیل ابتدائی تو مرداں دی بھی، اگر شاہ الحدیث صاحب کران دا بھی مکروہ ہے، تو عورتاں بھی صلاح تسبیح جماعتاں کراندیاں نے جمعے والے دن. بی بی جی دے کول گئے سو اتھے عید پڑھی نالے صلاح تسبیح پڑھی ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ جو عید نہیں ہوندی وہ اپنی عید ہوندی ہے جی، کہ مرد جڑا مسیح مرداں کول کوئی چھکے تے میں تے گھر عورتاں کول کوئی چھکاں جی. یہ بیماری ساری جی. ہاں جی من کر لی. کے لیے یہ کہ پڑھے نماز اکیلی جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ جماعت نہیں خالی محرم کے ارتکاب سے اور وہ مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے، اور وہ کھڑا ہونا امام کا صف کے وسط میں، پس مکروہ ہے مثل ننگوں کے.